ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلے، اگرچہ کہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، پھر اس آنسو سے اس کے چہرے پر کچھ حصہ لگ جائے مگر اللہ اس کو دوزخ پر حرام کر دیتے۔ یہ مشکات کی روایت ہے۔ اللہ کے خوف سے جو آنسو نکل کے چہرے پہ بہا اور جہاں جہاں لگا اس جگہ پر دوزخ کی آگ کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ حرام کر دیتے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے خوف اور ڈر سے جو آنسو نکلتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اس قدر قیمتی ہوتا ہے، اس قدر قیمتی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ اگر چہرے پر لگ جائے تو وہ چہرہ بھی قیمتی اور مبارک بن جاتا ہے۔ مسجد ہے، بابرکت جگہ، مقدس جگہ، قابل احترام جگہ، ایک بلڈنگ میں جو اینٹ لگی ہے وہی اینٹ اس کی دیوار میں لگی ہے، لیکن اس اینٹ اور اس اینٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کارپیٹ ہے مسجد میں پڑا ہوا، اگرچہ کہ پرانا بوسیدہ ہے، ہمارے مالداروں کو ہوش بھی نہیں ہے کہ مسجد کا کارپیٹ کیا ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، بدلے۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں گے شادیوں میں، فنکشنوں میں، لیکن مسجد کے کارپیٹ بدلنے کے لیے کسی کو فرصت بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا مسجد سے اس کی نسبت ہو گئی، اب دنیا کے قیمتی سے قیمتی قالین کا بھی اس کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا، کمپیرنگ نہیں ہو سکتی۔ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے جو قالین باہر گلف کنٹری سے منگایا جاتا ہے وہ قالین بھی اس پرانے اور بوسیدہ اور دھول زدہ قالین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو چکی ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ اس کی نسبت ہو چکی ہے۔ یہ بچہ کچھ پارے اس کے سینے میں ہیں، اب یہ بچہ دوسرے بچوں سے ممتاز ہو گیا، الگ ہو گیا، اب اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا جو عام بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسے گالی دینا حرام، اسے مارنا حرام، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا حرام۔ کیوں؟ اب وہ معمولی سینہ نہیں رہا، اس سینے میں اللہ کا قرآن اتر چکا ہے۔ اسی لیے تو حافظوں کی قدردانی کی شریعت نے تعلیم دی، علماء کی عزت کرو، احترام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ سینہ معمولی سینہ نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کے قرآن کی طرف ہو چکی ہے، اس کی نسبت رسول اللہ کی احادیث کی طرف ہو چکی ہے، وہ علوم شرعیہ کا ماہر بن چکا ہے، وہ سینے میں اپنے قرآن کو اٹھانے والا ہو چکا ہے۔ اگر تم اس کی بے ادبی کرو گے تو قرآن کی بے ادبی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ڈر اور خوف سے جو آنسو نکلے چہرے میں جہاں بھی لگے اس جگہ پر بھی اللہ آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ ہے مقام۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے خوف اور ڈر سے جو آنسو نکلتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اس قدر قیمتی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ اگر چہرے پر لگ جائے تو وہ چہرہ بھی قیمتی اور مبارک ہو جاتا ہے۔ مثالوں سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیتے ہیں۔ یاد رہے مراد چہرے سے مومن کی ذات ہے کہ اس آنسو کی وجہ سے اس کی ذات کو دوزخ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پاجامہ کے نیچے رہے گا وہ حصہ کہاں جائے گا؟ تب اسے حدیث سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف اللہ ٹخنا نکال کر جہنم میں ڈالیں گے اور پائے کو ابالے جیسا ابال کر پھر واپس فٹ کر دیں گے۔ کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا انسان جہنم میں جائے گا، سزا بھگتے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو حصہ چہرے کے جس حصے پر ڈر کی وجہ سے نکلنے والا آنسو بہ جائے
اس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو مطلب کیا؟ پوری ذات مراد ہے وہاں، صرف وہ حصہ مراد نہیں ہے۔ ایک عجیب نکتہ بھی لکھا ہے، اس کو بھی سنیں۔ اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، بڑا عجیب و غریب علم، یعنی جنہوں نے یہ کتاب لکھے میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہ، بڑا عجیب و غضب کا علم عطا فرمایا۔ نکتہ دیکھیے آپ ذرا، اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا حرم اللہ علیہ النار، کیا نہیں فرمایا؟ کہ اللہ اس مومن پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ مومن پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حرمہ اللہ علی النار۔ دیکھو فرق، دیکھو کہ اس مومن کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ ارے فرق سمجھ میں آ رہا کیا بھائی؟ حرم اللہ علیہ النار، حرمہ اللہ علی النار، یہ دو جملوں میں فرق ہے۔ ایک میں مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اس مومن پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا اس حدیث میں، بلکہ کیا فرمایا؟ حرمہ اللہ علی النار، کہ اس مومن کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ اب سمجھو کیا مطلب ہوا۔ مومن پر دوزخ کے حرام ہونے اور دوزخ پر مومن کے حرام ہونے میں بڑا فرق ہے۔ مومن پر دوزخ کے حرام ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ مومن دوزخ میں نہ جائے گا، یہ مطلب ہے۔ حرم اللہ علیہ النار، مومن دوزخ میں نہیں جائے گا کیونکہ اس پر دوزخ حرام کر دی گئی ہے۔ اور دوزخ پر مومن کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن دوزخ میں کسی وجہ سے ڈال بھی دیا جائے، اگر کسی وجہ سے چلا بھی جائے، ڈال بھی دیا جائے، تب بھی دوزخ پر حرام ہے کہ وہ اس کو جلائے یا اذیت پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ حرمہ اللہ علی النار، یہ مطلب ہے کہ اگر کسی وجہ سے چلا بھی گیا تب بھی دوزخ پر یہ بات حرام ہے کہ اس کو جلائے یا اذیت پہنچائے۔ لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر رونے والے مومن کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے گا، لیکن اگر بفرض محال یا کسی وجہ سے ایسا مومن دوزخ میں ڈال بھی دیا جائے تب بھی اس کو دوزخ جلا نہیں سکتی، لیکن جانا تو پڑے گا۔ رولز از رولز۔ اگر گیا بھی تو چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کر دیا کہ جلا نہیں سکتی۔ عجیب و غریب نکتہ لکھا ہے، دماغ کی چونیں ہل جاتی ہیں اگر عقل مند ہو تو، نہیں تو پھر وہ گائے کے سامنے بین بجانا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی باتیں ہم سمجھ جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات سمجھ جاتے ہیں، لیکن دین کی باتوں میں بے وقوف بن جاتے ہیں۔ نہیں حضرت نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر بولو۔ یہ بھی دنیا کا کمال ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ خوف کے خدا کے آنسوں کا قطرہ بہت ہی قیمتی دولت ہے اور اس کو چہرے پر مل لینا چاہیے۔ کسی کو اگر اللہ کے خوف سے رونا آ جائے یا محبت میں رونا آ جائے تو وہ آنسو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا، ام سلیم اسے شیشی میں محفوظ کر لیا کرتی تھی اور عطر میں ملا کر لگایا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ بھی ویسٹ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ کیا تھا؟ بابرکت تھا، مقدس تھا۔ اسی طرح اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو، اللہ کی محبت میں نکلنے والا آنسو بھی بہت بابرکت ہوتا ہے، اور جسم کے جس حصے پہ لگتا ہے وہاں آگ حرام ہو جاتی۔ لیکن رونا یہ ہے کہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ رونا کیا ہے بھائی؟ ہمیں رونا نہیں آتا، دل اتنے سخت ہو چکے۔